معاذ تھے، دنیا سے جانے لگے تو کسی بندے نے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش ہے؟ ہوتا ہے نا جاتے انسان کی کوئی خواہش ہو، بڑی پرائم خواہش پیش کرتا ہے کہ بس جا تو رہا ہوں لیکن جی چاہتا تھا کہ قصور کا فلودہ تو ایک مرتبہ کھا لیتا، اپنی اپنی خواہش۔ تو یحییٰ بن معاذ سے پوچھا تو کہتے ہیں ہاں خواہش ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ابھی بھی آپ کی کوئی خواہش ہے؟ اب تو دنیا سے جا رہے ہو۔ کہتے ہیں ہاں، بیتا خالیا ومصحفا جید الخط اقرأ فیہ، میرا جی چاہتا ہے کوئی خالی گھر ہو، کوئی بندہ نہ ہو، خوبصورت قرآن مجید کا نسخہ کھلا ہو، میں پڑھتا جاؤں اور پڑھتا جاؤں اور اسی طرح اپنے رب کے پاس چلا جاؤں۔ کتنی پیاری خواہش ہے۔ وہ ابو موسیٰ اشعری سے ایک شخص نے پوچھا آپ کی بڑی تعریف ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے لہجات آپ کو دیے گئے ہیں، کیونکہ وہ 70 لہجات سے زبور پڑھا کرتے تھے، پرندے بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو آپ کے بارے میں اتنی تعریفی کلمات آئے ہیں، تو راز کیا ہے؟ تو وہ کہا کرتے تھے انی لاستحیی الا انظر فی عہد ربی فی اليوم مرہ او مرتین، مجھے ویسے ہی شرم آتی ہے کہ میری زندگی کا ایک دن گزر جائے اور میں نے قرآن کھولا ہی نہ ہو۔ ابوبکر ابن ابی شیبہ بہت بڑے محدث ہیں، جب یہ فوت ہونے لگے نا تو ان کا بیٹا رونے لگ گیا۔ پوچھتے ہیں بیٹا کیا ہوا آپ؟ کہتے ہیں ابا جان آپ کے فراق میں ہی تو رو رہا ہوں۔ کہتے ہیں بیٹا میں آپ کو ایک بات بتاؤں؟ جی ابا جان۔ جس گھر میں تم بیٹھے ہو نا، میں نے جب سے یہ گھر بنایا ہے آج تک ایک بھی گناہ نہیں کیا۔ میں اگر دنیا سے چلا جاؤں بیٹا، جب تک زندہ رہو گے اس گھر میں کوئی گناہ نہ کرنا۔ اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے میں کروں گا، لیکن جب آپ چلے جائیں گے تو میں صبر کیسے کروں؟ کہا صبر کیوں نہیں کرو گے؟ یہ سامنے ستون دیکھ رہے ہو بیٹا، اس گھر کے اس ستون کے پاس بیٹھ کے میں نے 18,000 مرتبہ قرآن مجید مکمل کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ پتہ ہے 18,000 کتنا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ لوگوں کی محبت قرآن سے۔ بزرگ سے پوچھا تھا نا کہ ابا جان یہ لوگ اتنا قرآن کیسے پڑھ لیتے تھے؟ کہتے ہیں ایک دن میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ کہا بیٹا جس طرح تم 6 گھنٹے فیس بک پہ بیٹھے نہیں نہ تھکتے، وہ قرآن پڑھتے نہیں تھکتے تھے، فرق صرف اتنا ہی۔ اور آج آپ نے دیکھا ہوگا نا ساری رات بیٹھے ہوتے ہیں نوجوان، اللہ اکبر۔ یہ ہے انسان کی فیس بک۔ اس فیس بک پہ بند ہونے پہ کوئی پریشان نہیں ہوتا۔ وہ پچھلے دنوں میں فیس بک بند ہوگی، ساری دنیا ایسی ہوگی جیسے اللہ معاف فرمائے دن بھی تاریک ہو گئے۔ ادھر سے کوئی بول رہا ہے، کوئی ادھر سے بول رہا ہے۔ دعا بھی مانگتے ہیں یا اللہ بیٹا دے چاند جیسا، اللہ چاند جیسا بیٹا دے دیتے ہیں، وہ ساری رات جاگتا ہے چاند کی طرح، صبح سویا رہتا ہے۔ اگر وہ یہ کہتے اللہ چاند جیسی ٹھنڈی طبیعت والا دے اور خوشیوں والا دے اور نیکی والا دے، چاند دیکھ کے ہم روزہ رکھتے ہیں، چاند دیکھ کے عید کی خوشی مناتے ہیں، یہ جب تک زندہ رہے دینداروں کو بھی خوشی ہو اور اس کو دیکھ کے ہر بندے کو خوشی ہو تو کتنی اچھی دعا بن جائے۔ امام ابن تیمیہ جب آخری مرتبہ جیل میں گئے ہیں، پہلے بھی گئے تھے، اور گناہ کیا تھا؟ یہ بندہ کہتا ہے قرآن پڑھا کرو۔ بس اوقات اس وجہ سے بندے کو جیل جانا پڑتا ہے۔ جیسے امام ابن تیمیہ گئے تو ان کے بھائی بتاتے ہیں کہ 80 مرتبہ انہوں نے جیل میں بیٹھے قرآن مجید پڑھا۔
81ویں مرتبہ جب وہ پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پہ آئے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، مسکرائے اور جیل میں ہی اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو لوگ ان کو آگے کہتے تھے آپ کو جیل میں پریشانی نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں جنتی فی قلبی، میرا باغ جو ہو تو میرے دل میں ہے، میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں۔ یہ تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آرام کا موقع دیا کہ سکون سے قرآن سیر ہو کے پڑھ لوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائی، میرے معزز، میرے محترم، میرے مکرم، اللہ کی قسم اس قرآن سے بڑھ کے دنیا کی کوئی دولت نہیں۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عزتیں دیتے ہیں، اور اس کتاب سے اعراض کرنے کی وجہ سے قومیں ذلیل ہو جاتی ہیں۔ یہ ماسکو 250 سال تک مسلمانوں کو جزیہ دیتا رہا ہے، یہ آپ کی تاریخ بتاتی ہے۔ آج اسی ماسکو میں بیٹھے مسلمانوں کو ذبح کرنے کی پلاننگز کی جاتی ہے۔ گورنر وقت جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، تو کسی نے بتایا کہ یہ ہے سالم جو قرآن بہت خوبصورت پڑھتا ہے۔ گورنر وقت رک گیا طواف کرتے کہ میں اس سے بات کر سکوں۔ آج دیکھیں وہ کیسی چینجنگز آئی ہے۔ پرانے زمانے میں نا بڑے بڑے عہدیدار، بڑے بڑے بادشاہ اہل قرآن کو ملنے کا ٹائم لیتے، وہ ضرورت نہیں محسوس کرتے تھے، ان کا اللہ سے تعلق تھا۔ آج جو ہے وہ علم پڑھنے والے ان کے پاس جاتے ہیں، کوئی ہمیں ٹائم دے دے۔ چینجنگز کب آئی؟ جب ہمارا اس قرآن پہ تکیہ جو تھا، اعتماد، وہ ختم ہو گیا۔ گورنر نے جب رک کے کہا یا سالم، سالم لا یلتفت، سالم نے دیکھا ہی نہیں۔ وہ پھر کہتا یا سالم، سالم نے پھر نہیں دیکھا۔ وہ بیٹھ گیا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فہزہ ہزن، اس کو ہلا کے کہتے ہیں یا سالم۔ سالم بھلا کیوں نہیں دیکھ رہا تھا؟ کیونکہ اس کے سامنے قرآن کھلا ہوا تھا۔ سالم نے جب یوں سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی رم جم جاری تھی۔ گورنر وقت کہتا ہے سلم بدالک، آپ کو کیا چاہیے مجھے بتاؤ۔ اس بھائی سے گزارش کریں کہ یہ بیٹھ جائیں، یہ پانی سے زیادہ یہ ہے کہ یہ بات سمجھ لیں گے تو یہ جنت کے حوض کوثر سے پئیں گے انشاءاللہ۔ سالم مسکرا کے کہتے ہیں مجھے کہہ رہے ہو کہ میں مانگوں؟ تمہیں پتہ میں کہاں بیٹھا ہوں؟ بیت اللہ میں بیٹھا ہوں۔ تمہیں پتہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ کتاب اللہ۔ اور میں تو بیت اللہ میں بیٹھے بھی اپنے رب سے دنیا نہیں مانگ رہا، جنت ہی مانگ رہا ہوں جو سب کچھ دے سکتا ہے۔ تو دے بھی نہیں سکتا، تو اس سے میں کیا مانگوں گا؟ یہ جو استغنائیت ہے یہ قرآن عطا کرتا ہے۔ تو اگر آپ اس بات پہ تھوڑی سی ہمت باندھے تو میں ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، اس سے تعلق بنانے کا چھوٹا سا طریقہ۔ آپ پھر انشاءاللہ ساتھ بھی دیں گے نا؟ مہینے کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ ایک دن میں کتنی نمازیں؟ 5۔ ہر نماز کا ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے اذان سے جماعت تک؟ ہاں 15 سے 20 منٹ۔ کون بتائے گا میرا محترم کہ 15 منٹ اگر قرآن کھول کے پڑھا جائے تو کتنے صفحے پڑھ سکتے ہیں؟ چلو آپ 2 پاؤ نہیں کہیے، چلو 4 صفحے کہہ دیجئے۔ اگر 4 صفحے آپ ایک نماز پہ پڑھیں تو 5 نمازوں پہ کتنے ہوئے؟
20 کو آپ 30 سے ملٹیپلائی کریں، ضرب دے کتنے ہو گئے؟ 600۔ آپ قرآن مجید کا نسخہ کھول لیں، اس کے 604 صفحے ہیں۔ آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف وقت پہ آ کے وضو کر کے آ کے قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، ہر مہینے آپ کا قرآن ختم ہو جائے۔ اور میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، ان میری آنکھوں نے دیکھا وہ ان لوگوں کو جن کو قرآن سے اتنی تڑپ ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ صبح نماز پڑھ کے انہوں نے قرآن شروع کیا، 11 بجے تک 14 پارے پڑھے، پھر ناشتہ کیا، پھر پڑھنا شروع کیا، عصر کی نمازیں بھی پڑھائیں اور پورا قرآن سنا کے گھر گئے۔